پاکستان، بھارت اور بنگلہ دیش کی سول سروس اور فوج کی بناوٹ، ساخت اور گھڑت ایک جیسی ہے، اس لیے کہ انہیں انگریز نے برطانوی استعمار کے تحفظ اور نو آبادیاتی تسلط کے اصولوں میں گندے ہوئے دھاگے سے بنا ہے۔ افواج تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات کے تحفظ کے لیے 1600 میں ہی بھرتی کر لی گئی تھی، اور یہ تقریباً 173 سال تک ہندوستان میں برطانوی تجارت کا تحفظ کرتی رہیں۔ ان میں مسلسل مقامی افراد کو بھرتی کیا جاتا رہا اور ساتھ ہی ہندوستان پر قبضے کا منصوبہ بھی بنتا رہا۔ سراج الدولہ کا بنگال اس فوج کا پہلا نشانہ تھا۔ 1757 کی جنگ پلانسی ایسٹ انڈیا کمپنی کی افواج کی پہلی فتح تھی، جو ایک جرنیل سید میر جعفر علی خان بہادر کی غداری سے ممکن ہوئی۔ آغاز میں بنگال کی حکمرانی اسی میر جعفر کو ہی دے دی گئی، لیکن غداری کا یہ سلہ زیادہ دیر قائم نہ رہا اور انگریز خود حکمران ہو گیا۔ شروع میں بغیر کسی قاعدے قانون حکومت چلائی جاتی رہی، مگر 1793 میں ایک سول سروس کا ڈھانچہ متعارف کروایا گیا۔ اس ڈھانچے کو کارنوالیس کوڈ کہتے ہیں۔ 1 مئی 1793 کو نافذ ہونے والے اس ضابطے کے مطابق ایسٹ انڈیا کمپنی کی سروس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا: محصولات، عدلیہ اور تجارت۔ عدلیہ اور محصولات کے افسران پر تجارت کرنے کی پابندی عائد تھی، تاکہ ان کا اس سے کسی بھی قسم کا مفاد وابستہ نہ ہو۔ اس قربانی کے بدلے انہیں انتہائی اہم حیثیت دے کر شاندار مراعات اور تنخواہوں سے نوازا گیا۔ محصولات کے افسران ہی سے بعد میں کلیکٹر، ڈیپٹی کلیکٹر اور ڈیپٹی کمشنر کے عہدوں کا ارتقاء ہوا، اور آخر کار ڈیپٹی کمشنر، ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ کا ایک ایسا عہدہ تخلیق کیا گیا جو نہ صرف ایک ضلع کا انتظامی سربراہ تھا، مگر اپنے ضلع کی حدود میں وہ انگریز وائسرائے کے اختیار رکھتا تھا۔ کئی ایکڑوں پر پھیلی اس کی رہائش گاہ تھی، اور اس کی تنخواہ اس قدر زیادہ تھی کہ اس کے ذہن میں کرپشن، بددیانتی یا کسی قسم کے کاروبار کا تصور بھی آنا محال تھا۔ آخری دفعہ جب انگریز نے تنخواہوں پر نظر ثانی کی تو ایک ڈیپٹی کمشنر کی تنخواہ کم از کم 2000 روپے تھی، جبکہ اس دور میں ایک کلرک کی تنخواہ صرف 12 روپے ماہانہ تھی۔ اسی طرح عدلیہ کو مالی مسائل سے آزاد رکھنے کے لیے سیشنز جج کی تنخواہ ڈیپٹی کمشنر سے بھی زیادہ رکھی گئی تھی۔ سول سروس کی طرح یوں تو افواج کی تنخواہیں بھی بہتر تھیں، مگر وہ مراعات کے اعتبار سے سول سروس کا ہرگز مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ البتہ انہیں مراعات عطا کرنے کے لیے انگریز نے ایک طریقہ کار وضع کر رکھا تھا کہ افواج میں سے بہترین افسران کو سول سروس میں بھیجا جاتا تھا۔ سنڈیمن، لارنس، لٹن، بارنس، لائل وغیرہ کہ جن کے نام پر آج شہر یا شاہراہیں موجود ہیں، یہ سب انگریز سول سروس کے وہ افسران تھے جو پہلے فوج میں اپنی خدمات سر انجام دینے کے بعد سول سروس میں آئے تھے۔ پاکستان میں اس کی مثال سکندر مرزا کی ہے، جس نے 1920 میں برٹش آرمی میں کمیشن لیا۔ بنگال کے اس آفیسر نے 1920 ہی میں وزیرستان کی جنگ میں اپنے مسلمان پشتون بھائیوں پر گولیاں چلا کر انگریز کا دل جیتا، اور اس کے صلے میں اسے سول سروس میں بھیج کر 1926 میں علی گڑھ میں اسسٹنٹ کمشنر لگا دیا گیا۔ سول سروس میں نوکری کے ساتھ ساتھ اسے فوج میں بھی مسلسل پروموشن دی جاتی رہی۔ وہ ترقی پا کر ہزارہ کا پولیٹیکل ایجنٹ بنا تو 1927 میں اسے ساتھ ہی فوج میں کیپٹن بھی بنا دیا گیا۔ آخری دفعہ جب وہ سیکرٹری دفاع کے عہدے سے صدر پاکستان بنا تو وہ میجر جنرل کے عہدے پر فائز تھا۔ صدارت کے عہدے پر ہی اس نے 7 اکتوبر 1958 کو اپنے جونیئر پارٹنر اور فوج کے سربراہ ایوب خان کے ساتھ مل کر مارشل لا لگایا، مگر صرف 20 دن بعد 27 اکتوبر 1958 کو جب جسٹس منیر نے یہ فیصلہ دیا کہ طاقت ہی اصل قانون ہوتی ہے، تو اس نے سول اور ملٹری بیوروکریسی کی 200 سالہ بساط الٹ کر رکھ دی۔ اب ملٹری بیوروکریسی سینئر پارٹنر بن گئی اور سول بیوروکریسی جونیئر کی سطح پر آ گئی۔ اس اہم تبدیلی کے بعد کے 65 سال اس ملک میں افواج پاکستان کے عروج اور سول سروس کے زوال کے سال ہیں۔ بظاہر دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے اس ملک کے عوام پر بے دریغ حکمرانی کرتے رہے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دونوں کی مراعات یہاں تک کہ اختیارات میں بھی نمایاں فرق آتا چلا گیا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان کے 12 سال اس پرانی شادی کے مرتب کیے گئے نئے اصولوں کے ابتدائی سال تھے۔ سول سروس نے انتہائی آسانی اور خوش دلی سے طاقت کے اصل مرکز فوج کے سامنے اپنا سر نگوں کر دیا، اور اب عوام پر حکمرانی کے تمام حربے فوج کے جرنیلوں کی چھاؤں میں استعمال کیے جانے لگے تھے۔ فوج سے سول سروس میں لوگوں کو بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہا، مگر اس عرصے میں ان کا معیار برقرار رکھا گیا۔ کیپٹن کی سطح کے ایسے افراد کو سول سروس میں بھیجا جاتا جو ملٹری اکیڈمی میں اعزازی تلوار کے مستحق قرار پائے ہوتے تھے، جیسے کیپٹن اسیانی وغیرہ۔ لیکن وقت کے ساتھ سول سروس میں بھیجے جانے والے افسران خالصتاً سفارش اور اقربا پروری پر بھیجے جانے لگے، جس کی بدترین مثال مریم نواز کے شوہر نامدار کیپٹن صفدر کی ہے۔ ایسے افسران کی ایک طویل لسٹ ہے
جو کسی جرنیل کے بیٹے، داماد، بھانجے، بھتیجے تھے یا پھر ان کے لاڈلے اے ڈی سی رہے تھے۔ اس 65 سال کے عرصے میں اتنا پانی پلوں کے نیچے سے گزر چکا ہے کہ اب دونوں گروہوں کی صورت ہی پہچانی نہیں جاتی۔ وہ سول سروس جس کی بنیاد پر انگریز نے ایک ایسا نظام قائم کیا تھا جس کے ذریعے وہ عام ہندوستانیوں کو خوش رکھنے کے لیے ان کے درمیان عدل قائم کیا کرتی، اور یہ افسران رشوت و بددیانتی سے پاک ہوتے۔ البتہ یہ سول سروس تاج برطانیہ کے خلاف بغاوت کو کچلنے اور اس کے اقتدار کو قائم کرنے کے لیے عوام پر کسی بھی قسم کا ظلم روا رکھنے کے لیے تیار رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ 1857 کے بعد 90 سالہ اقتدار میں انگریز نے اس ہندوستان کے وسائل کو بے دریغ طریقے سے لوٹا، لیکن عام آدمی کو بہت حد تک مطمئن رکھا۔ دوسری جانب انگریز نے اپنی افواج کو عوام سے اتنا دور رکھا کہ عام آدمی کا سایہ بھی ان پر نہ پڑے، تاکہ بوقت ضرورت عوام کو دبانے کے لیے ان کا خوف ہی کافی ہو۔ شہروں سے کئی میل دور کنٹونمنٹ بنائے گئے اور فوجیوں کو سول علاقوں میں آنے کے لیے باقاعدہ اجازت نامہ حاصل کرنا پڑتا۔ لاہور کا سول علاقہ چیرنگ کراس پر ختم ہو جاتا تھا اور کنٹونمنٹ کئی میل دور میاں میر سے شروع ہوتا۔ گزشتہ 65 سال میں سول سروس کے ڈھانچے کی مسلسل تباہی جاری رہی اور ایک لمحے کے لیے بھی اس کو گرانے کی رفتار میں کمی نہ آئی۔ افواج پاکستان کے جرنیل ہوں یا سیاستدانوں کے وزراء اعظم، سب نے سول سروس کے مضبوط ڈھانچے کو اول تو کمزور کر کے اپنے حق میں نرم کرنا چاہا اور پھر مسلسل شکست و ریخت سے اسے تباہ و برباد کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی 1973 کی سول سروس ریفارمز اور پرویز مشرف کی 2001 کا ناظمین کا نظام اس تباہی کی واضح مثالیں ہیں۔ جاری ہے۔